اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام جزیرہ عرب پر غالب آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا جو دین ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب میرا وقت ہے رب سے ملاقات کا۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ ایسے اقوال اور افعال کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کی طرف اشارہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے کر گئے تو حجۃ الوداع کے دوران اللہ رب العالمین نے سورۃ النصر نازل فرمائی، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اپنے رب کی حمد کر، استغفار کر۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نازل فرمائی، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، مجھے بھی ان کے ساتھ بٹھا لیا۔ کو بند کر دینا، صرف آواز صاف سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر بدر کے اندر شریک ہونے والے بزرگ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا۔ تو حضرت عمر سوال کرتے ہیں، اے میری مجلس شورا کے لوگوں بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس سورت کا مطلب کیا ہے؟ بعض صحابہ اکرام نے کہا، اے عمر، اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، جب تمہیں اللہ کی طرف سے مدد مل جائے، تمہیں فتح حاصل ہو جائے، تو بجائے اللہ کی معصیت کرنے کے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی بجائے تم نے اللہ کی تسبیح کرنی، اللہ کی حمد بیان کرنی۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا، ہمیں اس سورت کا مطلب نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، حضرت عمر نے کہا، بتاؤ عبداللہ بن عباس، کیا آپ کا بھی یہی موقف ہے اس سورت کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، میرا علم یہ کہتا ہے
کہ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عبداللہ بن عباس، جیسے تو نے کہا ہے ویسے ہی میرا علم ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو یہ ایک علامت بتا دی کہ اب نبی کی موت کا وقت قریب ہے، اللہ نے ایک سورت نازل فرما دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے ساتھ سرگوشی کی، میرے کان میں کوئی بات کہی۔ وہ بات کیا تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے فاطمہ، جبریل علیہ السلام ہر سال ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا ہے میں جبریل کو ایک مرتبہ سناتا ہوں، جبریل مجھے سناتے ہیں، لیکن اس سال میں نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ، اور کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری موت کا وقت قریب ہے۔ اتق اللہ واصبری، کہا اللہ سے ڈرنا، صبر کرنا، اور فرمایا کہ یہ بھی سن لے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تیرے لیے سب سے بہترین استقبال کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ایک اللہ نے سورت نازل فرما دی، دوسرا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جس سال فوت ہوئے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس سال آپ علیہ السلام 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ قرآن کا دور بھی ڈبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف ہے وہ بھی ڈبل، اور پھر عبادت بھی زیادہ، پہلے سے زیادہ عبادت۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ سورت اترائی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ نے جب یہ سورت نازل فرما دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پہلے سے زیادہ کرنا شروع ہو گیا۔ یعنی جب آپ علیہ السلام جس سال فوت ہوئے اس سال آپ کے ہر کام ہی زیادہ سے زیادہ، قرآن کا پڑھنا بھی زیادہ، اعتکاف بھی زیادہ، عبادت بھی زیادہ، حمد و تسبیح بھی زیادہ، استغفار بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال کرتے رہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اشارے دے دیے۔ آپ علیہ السلام نے حج کیا 10 ہجری میں، تو آپ علیہ السلام 10 ذوالحجہ کو مینا کے میدان میں ہیں، جمرہ عقبہ کے پاس موجود ہے، جس کو سب سے پہلے کنکریاں ماری اس کے پاس موجود، کہا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، لوگوں حج کے طریقے سیکھ لو، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کہا لوگوں حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، حج کے طریقے، عبادات کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس جگہ پر میری تمہارے ساتھ ملاقات ہو۔ یا آپ علیہ السلام نے اشارہ دے دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دیا، حج کیا، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان ایک چشمہ تھا، خم نامی چشمہ، اس پر آپ علیہ السلام ٹھہرے، خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، ثنا بیان کی، اور ساتھ کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا، کیا میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے اندر نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے اندر نہ رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال نہیں رہے، آپ علیہ السلام اشارے دے گئے، اشارے کر رہے ہیں کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں حج سے، تو آپ علیہ السلام میدان احد میں جاتے ہیں، جہاں پر غزوہ احد ہوا، وہاں پر نبی کے صحابہ کرام کی قبریں جو احد میں شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر موجود، نبی کے چچا حمزہ کی قبر وہاں پر موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 8 سال بعد جب احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے، ان کو نہ غسل دیا گیا، ان کو نہ کفن دیا گیا، نہ ہی ان کا جنازہ پڑھا گیا، ان کو ویسے ہی دفنا دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آتے ہیں 8 سال کے بعد، آپ علیہ السلام ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ 8 سال کے بعد شہید جب شہید ہوتا ہے، نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، شہید کو غسل دینا شریعت میں ثابت نہیں، نہ اس کو کفن دیا جاتا ہے۔ جس کپڑے کے اندر بندہ شہید ہوتا ہے اسی میں ہی دفنایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، شہید ہونے والا جب قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا خون نکل رہا ہوگا، خون کا رنگ زعفران کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی۔ فرمایا یہ شہداء کو ویسے ہی دفن ہو جاتے ہیں بغیر غسل کے، بغیر کفن کے۔ اور جو جنازہ ہے شہید کا، وہ پڑھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھا سکتے، دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں۔ احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا تو حج سے واپسی پر آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، قبروں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیدار کیا، کہا اے ابو مویہبہ اٹھو۔ میں اٹھ گیا، کہا اللہ کے رسول آدھی رات کا وقت ہے، کیا مقصد اٹھانے کا؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آیا، اس نے کہا کہ اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں جاؤ بقیع الغرقد جو قبرستان ہے، جس کو آپ جنت البقیع کے نام سے سنتے یاد کرتے ہیں، جنت البقیع بقیع الغرقد قبرستان آؤ، جو وہاں پر دفن ہیں ان کے لیے دعا کر کیا، ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام ابو مویہبہ ان کو ساتھ لیتے ہیں، جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو۔ اور پھر فرمایا اے ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا، ان کی طرف رخ کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو دنیا کے خزانوں کی چابیاں لے لوں اور دنیا میں ہمیشہ رہوں، اور اگر چاہوں تو اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے چلا جاؤں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ حضرت ابو مویہبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایسے کریں
دنیا کے خزانوں کی چابیاں لے لیں، دنیا میں ہمیشہ رہے، پھر جب اللہ جنت میں بھیجے چلے جائیں، ہمارے اندر رہیں، آپ کے بغیر ہمارا دل نہیں لگے گا۔ اللہ کے رسول آپ دنیا میں رہیں، اللہ سے ملاقات بعد میں ہو جائے گی، یعنی ابھی آپ دنیا میں رہیں، ہمارے اندر رہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں ابو مویہبہ، نہیں، میں نے اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیا ہے، میں اللہ رب العالمین کی طرف جانے والا ہوں۔ یا آپ علیہ السلام نے کام کیے، سورۃ النصر نازل ہوئی، نبی نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، نبی نے ڈبل اعتکاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارے کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے یہ جو جنت البقیع بقیع الغرقد قبرستان ہے اس میں دفن ہونے والوں کے لیے بخشش کی دعا کر دی۔ یہ سارے اشارے تھے اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام سفر کے آخری ایام چل رہے تھے، آپ علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کر گھر میں آئے، جنازہ پڑھایا، بقیع الغرقد کے اندر جنازہ پڑھایا تھا، وہاں سے واپس آئے، جب آتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر باندھا ہوا ہے اور کہہ رہی ہیں واراسا، او میرا سر گیا، میرے سر کو درد ہے، میرے سر کو تکلیف ہے، یہ کہہ رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ نہیں، میرے بھی سر میں بھی درد ہے، تیرے سر میں درد سے زیادہ ہے، میرا سر بھی گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے تکلیف کا اظہار کیا تو یہیں سے آپ علیہ السلام کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہے میرے سر میں درد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے سر میں درد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دل لگی کر دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں اے عائشہ کچھ نہیں ہوتا، تیرا سر درد ہو رہا ہے، اگر تو اس سر درد میں فوت ہو گئی میں تجھے غسل بھی دوں گا، میں تجھے کفن بھی دوں گا، میں تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، میں تجھے دفن بھی کروں گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو کہہ رہے ہیں اگر تو فوت ہو گئی میں تجھے غسل دوں گا۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جب خامد فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، خامد بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، بیوی خامد کو غسل نہیں دے سکتی، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تو سر درد میں فوت ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، میں تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے کفن بھی دوں گا، تجھے دفن بھی کر دوں گا، تیرا جنازہ یہ سارا اہتمام میں خود کروں گا۔ آپ نے یہ دل لگی کی تو سیدہ عائشہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں اور آپ میری جگہ پر کسی اور عورت سے شادی کریں۔ فتبسم رسول اللہ کے رسول مسکرائے، اللہ کے رسول ہنس دیے کہ عائشہ نے کیسی بات کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، 13 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، 13 دن، اور ان 13 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ہی رخ کیے رکھا۔ آخری 3 دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے قابل نہ رہے، آخری 3 دن آپ علیہ السلام نے گھر میں نمازیں پڑھی، باقی بیماری کے عالم میں آپ مسجد میں آتے ہیں۔ اور میں آپ کی بیماری کا عالم بتاتا ہوں، پھر اس پر توجہ کیجئے گا، نبی کی نماز کے ساتھ محبت کی طرف توجہ کیجئے گا، اور ہماری حالت کیا ہے، ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے اس کی طرف بھی توجہ کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ایک دن سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی بیماری بڑھ گئی، شدت اختیار کر گئی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے بھی گھر میں جاتے تو آپ کہتے این انا غدن، این انا غدن، این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ مجھے عائشہ کے گھر میں منتقل کر دیا جائے۔ عائشہ کی باری کب آئے گی، آپ حضرت عائشہ کی باری کے دن کا پوچھ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کہہ ہی دیا، کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں چلا جاؤں؟ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ایک بندے کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، ایک سے زیادہ بیویاں، 2 3 4، ایک امتی کو 4 تک بیویاں کرنے کی اجازت ہے۔ جس بندے کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں موجود ہیں اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان برابری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 2 بیویاں موجود ہیں وہ دونوں کے درمیان برابری نہیں کرتا، قیامت کے دن جب اللہ قبر سے اٹھائیں گے تو وہ فالج زدہ ہوگا، اس کو فالج پڑا ہوگا۔ یہ باریاں تقسیم کرنا امتی پر فرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باریاں تقسیم کرنا فرض نہیں تھا۔ سورہ احزاب میں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء۔ نبی پر لازم نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کے درمیان وہ باری کو تقسیم کرتے، یہ نبی پر فرض نہیں تھا، مستحب تھا، جائز تھا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ایسا آپ کی زندگی کا نہیں ہے کہ آپ کسی بیوی کی باری ہو اور اس کی باری میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں، زندگی میں ایک دن بھی نہیں۔ یہ نبی کا حسن اخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حسن ہے کہ ایک چیز جو نبی پر فرض بھی نہیں، آپ علیہ السلام اس میں بھی برابری کریں۔ تو آپ علیہ السلام یہی چاہ رہے تھے عائشہ کا گھر کب آئے گا، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو ام المومنین، امہات المومنین کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اجازت دے دی، کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دیا گیا۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کا علاج معالجہ ہوتا رہا، وہیں پر آپ علیہ السلام کو پوچھا جاتا رہا، تیمارداریاں، تمریزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہیں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اپنے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ میں یہ سکت نہ تھی کہ آپ خود اپنے آپ کو دم کر سکیں، تو میں وہ صورتیں پڑھتی اور صورتیں پڑھ کر پیغمبر کے ہاتھوں کو پکڑتی، پیغمبر کے ہاتھوں پر پھونکتی اور پیغمبر کا ہاتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے جسم پر مل دیتی، تاکہ وہ جو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت ہے وہ آپ کو حاصل ہو۔ آپ کے ہاتھ ہی آپ پر پھیر دیا کرتے، اور پھر بیماری بڑھتی گئی۔ کیسی بڑھی؟ آپ علیہ السلام پر غشی طاری، بے ہوش ہو گئے آپ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے صحابہ 7 کنویں کا پانی اکٹھا کرو، 7 کنویں ان سے پانی نکالو اور ایک جگہ پر جمع کر دو۔ صحابہ کرام نے 7 کنویں کا پانی اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیتل کا ایک ٹب تھا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا۔ جب ہوش آتا ہے آپ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ آپ علیہ السلام مسجد میں گئے، منبر پر بیٹھتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، اس کے بعد کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہیں بیٹھے، آپ نے خطبہ نہیں دیا۔ آپ منبر پر چڑھے، منبر پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک بندہ، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہ لے چاہے اللہ کے پاس ملاقات کے لیے چلا جائے۔ جب آپ نے یہ بات کی صحابہ کرام نے
اس کو نارمل لیا، لیکن ایک بوڑھا شخص جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نبی کی اس بات کو سن کر رونا شروع ہو گیا اور کہنے لگا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، رونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں ہم نے اس بوڑھے کو دیکھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے تو ایک بندے کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ نے اختیار دے دیا، اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے رونے کا مقصد کیا ہے؟ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت ہمیں پتا چلا کہ وہ جس بندے کا نبی ذکر کر رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ سمجھ جس کو آئی اس کی وہ کون تھے؟ ابو بکر۔ تو نبی کی حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ابو بکر، نبی کی بات کو سمجھنے والا سب سے زیادہ کون؟ ابو بکر۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے کہا لوگوں سنو، ایک وقت آئے گا لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ انصار ایسے ہو جائیں گے جیسے پانی میں نمک ہوتا ہے۔ فرمایا ان کا خصوصی خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے اس وقت مجھے پناہ دی جب مجھے مکے والوں نے نکال دیا، اس وقت پناہ دی جب مجھے طائف والوں نے دھتکار دیا، مجھے انہوں نے پناہ دی مجھے۔ اور کہا کہ بندہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک کپڑا وہ ہے جو جسم کے ساتھ لگتا ہے، ایک وہ ہے جو اس کے اوپر پہنا جاتا ہے، آپ ایسے سمجھے قمیض اور اس کے نیچے بنیان۔ کہا انصار ایسے ہیں جیسے بنیان ہے اور باقی لوگ ایسے ہیں جیسے اوپر والا قمیض ہے۔ کہا ان کا خیال کرنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، گھر آ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے، یہ آپ علیہ السلام کی وفات سے 5 دن پہلے کا وقت ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں آخری بات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اور اس وقت صحابہ کی کیا حالت تھی وہ بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 5 دن پہلے آپ علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ کے گھر میں موجود ہیں، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کو ہوش آیا، پہلا سوال کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں لا نہیں، ہم ینتظرونک، اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے غسل دو، پانی رکھ دیا گیا، ٹب رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام پر پھر غشی طاری، پھر ہوش آتا ہے، کہتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا چلو میں چلتا ہوں، غسل کرنے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آتا ہے، فرمایا اصل الناس، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ کہا چلو میں چلتا ہوں، مجھے غسل کرواؤ۔ آپ علیہ السلام پھر غسل کے لیے پانی کے قریب ہوئے، غشی طاری ہو گئی، پھر کہا جب ہوش آتا ہے کہتا ہے لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ بیماری کے عالم میں فکر ہے کس کی؟ اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کر رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ تعلق ہے انسان کی زندگی کے ساتھ، اس لیے بار بار نماز کا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا میرے اندر اب ہمت نہیں ہے نماز کے لیے جانے کی۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں۔ اب یہ واضح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلی کا حقدار کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ جب ابو بکر کو کہا گیا نماز پڑھاؤ تو انہوں نے عمر کو کہا ہے عمر آپ نماز پڑھاؤ، میں نبی کی موجودگی میں، نبی کی زندگی میں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر نہیں، آپ کی موجودگی میں مصلی کا حقدار ہی کوئی، آپ کی موجودگی میں
मुसल्ले का हकदार कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाजें पढ़ाई अबू बकर सिद्दीक ने, पीछे खड़े होने वाले उमर थे। नमाजें पढ़ाई अबू बकर ने, पीछे खड़े होने वाले उस्मान थे। नमाजें पढ़ाई अबू बकर ने, पीछे खड़े होने वाले अली भी थे, अब्बास भी थे, फजल बिन अब्बास भी थे, और नबी के सहाबाए किराम पीछे खड़े हुए हैं। किसी ने इतराज नहीं किया कि अबू बकर नमाज क्यों पढ़ा रहा है। क्यों? नबी ने अपनी जगह पर खुद अबू बकर को खड़ा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने की, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।